السلام علیکم ویورز، میرا نام سید عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع ڈسکس کریں گے، بڑی ہی اہمیت کا عامل ہے اور اس کا صحیح کنسپٹ نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں وہاں پر شدید بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اس طرح سے سنت کا ایک تصور پختہ کیا گیا ہے کہ فلاں کام کے متعلق سنت عمل کیا ہے، مسنون عمل کیا ہے، اس کو مسنون عمل بولتے ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہے کہ سنت کا جو قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے سنت کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے کسی نبی کے لیے، رسول کے لیے سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنے قانون کو کلمہ کہا ہے، اسی طرح لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا جو قانون ہے وہ بھی نہیں بدلتا، اور جب یہ قانون پریکٹس فارم میں آتا ہے تو وہ سنت بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ سنت بھی نہیں بدلتی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو یہ بیسک کنسپٹ پہلے آپ سمجھ لیں کہ سنت کیا ہوتی ہے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس معاملے میں سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، سنت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو حدیث تو اللہ کی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہے، اس کی آیات، اور سنت اس کے قانون کی پریکٹس۔ پہلے یہ بنیادی چیز آپ سمجھ لیں، اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ اب بات یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر پیش کی وہ کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی بیس قرآن کی تعلیم تھی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں، وہ معاشرتی نظام ہوں، سیاسی نظام ہوں، معاشی نظام ہوں، جتنے بھی نظام ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے متعلق قرآن کے اندر ڈائریکشن دی گئی ہیں، اصول، قانون، ضابطے دیے گئے ہیں۔ اب انسانوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اپنے لیے بہتر نظام بنانا ہے تو اس کے اصول ضابطے ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، تو وہ تم قرآن سے ان اصولوں کو دیکھو اور اپنے معاملات کا فیصلہ کرو، اس طرح کے اس کے متعلق قوانین بناؤ، اپنے ملکوں کے، اپنے معاشرے کے، اپنے گھر کا نظام، یہ ساری چیزیں ان اصولوں کے اوپر استوار کرو۔ یہ چیز تو اس کے اندر آ گئی۔ اب اس کے اندر ہے کیا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کی جب بات کی ہے تو لا مبدلہ کہا ہے، لا تبدیلہ کہا ہے، یعنی خود اللہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی انہیں نہیں بدلتا، اس لیے کہ اگر وہ بدل دے تو پھر اب وحی کا تو یہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو، اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اللہ کا قانون ویسے بھی اگر بدل جائے تو یہ جو انسانوں کے لیے زندگی یہ تنگ ہو جائے، بلکہ لائف سسٹین ہی نہیں کر سکتی۔ اگر کائنات کے اندر اللہ کے قوانین بدلتے رہیں تو یہ کائنات اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے جو قوانین ہیں وہ پرپیچول ہیں، پرماننٹ ہیں، انچینجیبل ہیں۔ اسی میں انسانوں کی حیات ہے، اسی میں انسانوں کی زندگی ہے، تاکہ انسان ان قوانین کو سمجھے اور قیامت تک پھر ان قوانین کے اندر وہ رہ کر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ چیزیں تو قانون کی روح سے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو اصول ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے کانسٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ویریبلز۔ یہ دو چیزیں آپ سمجھیں۔ کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، اس کے جو لاز ہیں یہ کانسٹنٹ ہیں، انچینجیبل ہیں، بدلتے نہیں، اپنی جگہ پر وہ سٹیبل ہیں، مستحکم ہیں، ان کو نہ اللہ بدلتا ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی ہے۔ دوسرا ہے ویریبلز، زمانے کے نظام کو چلانے کے لیے
جو ویریبلز ہوں گے وہ بدلتے جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ویریبلز تھے، کانسٹنٹ یہی اللہ کے قانون جو میں نے آپ کو بتایا، اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کا آئین، اس کا ضابطہ، تو وہ تو کانسٹنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، اور یہ قیامت تک بھی وہ تو کانسٹنٹ رہے گا، وہ نہیں بدلے گا، ان چینجیبل ہے۔ اب جو زمانہ آئے گا اس کے ویریبلز بدلتے جائیں گے۔ اب ہم شروع کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، تو آج مجھے یہ بتائیں کہ اس دور کے اندر جس طرح لائف تھی، جو پاپولیشن تھی، جو جغرافیہ تھا، جس قسم کا جو حالات تھے، اب وہ تو حالات ہے نہیں، وہ تو بدل چکے ہیں۔ آبادی بڑھ گئی، تہذیب اور تمدن ترقی کر کے آگے بڑھ گئے، زمانے کے حالات، ان کے تقاضے تبدیل ہو گئے، نیڈز وانٹس کی جو نوعیت ہے وہ بدل گئی لوگوں کی، تو لوگوں کی پرائرٹیز چینج ہو گئی، سیولائزیشن تبدیل ہو چکی، اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھتا ہے، تحقیق آگے بڑھتی ہے، تو ویسے ویسے سیولائزیشن میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور ویسے ویسے انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے، ویسے ویسے انسان کے تقاضے زندگی کے وہ بھی مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آج سے جو 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے، ان کی جو ضروریات تھیں، اب موجودہ لوگوں کی وہ ضروریات ہی نہیں ہیں وہ چیزیں۔ اب اس وقت جن چیزوں کی ان کو ضروریات ہیں، جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر جو ضروریات ہیں وہ 50 سال پہلے کے لوگوں کی ضروریات نہیں تھی، بدل گئی نا یہ چیزیں۔ یعنی انسان کی جیسے جیسے لائف آگے بڑھتی ہے، علم ترقی کرتا ہے، تہذیب ترقی کرتی ہیں، ویسے ویسے انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ بدلتا چلا جاتا ہے، انسان کی سوچ بدلتی چلی جاتی ہے، ان کے جو پرائرٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب اسی چیز کو آپ اور پیچھے چلے جائیں، میں نے تو صرف 50 سال کی بات کی، 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو چیزیں تھیں، آج ان سے چیزیں بالکل مختلف ہو گئیں، تو ویریبلز بدل گئے، اس دور کے ویریبلز اور تھے۔ اب وہ آپ اگر یہ جو کہا جاتا ہے، مجھ سے کئی لوگ فون پہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی تو ہوگی تصویر، کوئی جھلک، کوئی تاریخ، کوئی کسی قسم کی کہیں سے کو مل جائے، تو میں نے کہا اگر مل بھی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی پہلی تو بات یہ کہ یہ جو ہسٹری مرتب ہوئی ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا صحیح نقشہ پیش نہیں کرتی۔ تو جو ضروری چیزیں تھیں قرآن نے پیش کی ہیں، یہ نہیں کہ قرآن کریم نے کوئی بات نہیں کی، بالکل جو ضروری چیزیں ہو سکتی تھیں، جن کی آج کے یا قیامت تک کے انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس نے بیان کی ہیں۔ لیکن جس طرح سیرت اور یہ مغازی اور ہسٹری کی جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق جو تفصیل دیتی ہیں، وہ تو ان ریلائبل ہیں، ان کے اوپر تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اس ہسٹری کی بنیاد کے اوپر ہی تو سارے فرقے بنے ہیں، ہر فرقے نے اپنا ایک رسول تراشا ہوا ہے، ہر فرقے کا اپنا ایک نبی ہے، وہ جو تصور ہے مختلف نبی کا، مختلف رسول کا، اس کی روح سے پھر انہوں نے اپنی فقہیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک فرقے کی کچھ اور طریقے سے کوئی مذہبی رسومات ہیں، دوسرے فرقے کی کسی اور طریقے سے مذہبی رسومات ہیں، تو ہر فرقے نے اپنا ایک رسول تراشا ہوا ہے نا۔ اس رسول کا کنسپٹ دینے کے لیے مختلف روایات تراشی ہوئی ہیں نا، مختلف تاریخ، مختلف تفسیریں، اسی سے وہ آگے فرقوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ لوگ صرف قرآن کے اوپر رہیں تو اختلاف ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر تو کوئی مذہبی فرقہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے۔ وہ بنی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روایات، انہوں نے ہسٹری، انہوں نے تفسیر وہ مختلف لے کر آئے۔ جب مختلف لے کر آئے تو ہر فرقے کا ایک اپنا تراشیدہ ایک رسول بن گیا، اس کی روح سے پھر انہوں نے اپنے امام بنائے، اپنے فرقے بنائے، اپنی فقہیں بنائیں، اپنی شریعتیں بنائیں، اور پھر اس کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ تو معاملہ اگر یہ انہوں نے کوئی عقل و فکر سے کام نہ لیا تو یہ معاملہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا، انسانیت تو اسی طرح ٹکڑوں میں بٹی رہے گی۔ یہ جو ڈس انٹیگریشن کا عمل انہوں نے کیا وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ قرآن کا جو کانسٹنٹ ہے، وہ جو قانون ہے، جو کانسٹنٹ قانون ہے، پرماننٹ، پرپیچول، اس کے اوپر نہیں آ جاتے۔
یہ لڑائی جھگڑا جتنا بھی اختلافات ڈیفرنسز ہو رہے ہیں یہ ویریبلز پر جھگڑ رہے ہیں. یہ بڑی جامع اصطلاح ہے کانسٹنٹ اور ویریبل. یہ اللہ کے قانون کے اوپر کوئی نہیں آ رہا، ویریبلز کے اوپر جھگڑ رہے ہیں کہ یہ جی فلاں جو تھی نا یہ تھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں جی نہیں یہ نہیں تھی، یہ سنت تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ یہ رفع یدین کرنا سنت تھی، دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں تھی. اب لڑائی ہو رہی ہے اور اس بیس کے اوپر ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوتی. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، بالکل چھوٹی سی، بڑی وہ واضح ایگزامپل جس کو آپ فوراً پک کر لیں گے. تو یہ چیزیں اسی کی روح سے ان کی مختلف نمازیں بنی ہوئی ہیں، مختلف وہ خطبے بنے ہوئے ہیں، مختلف ان کی مذہبی جتنی بھی دوسری رسومات ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، مختلف وہ جو شریف فرقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی فقہیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی ان کے انہوں نے جو مذہبی قانون بنائے وہ ڈیفرنٹ ہے. کس کی روح سے؟ یہ روایات کی روح سے، قرآن کی روح سے تو نہیں ہے. تو قرآن تو صاف کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اس کے اندر تو کسی قسم کے کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں. تم تلاش بھی کرنا چاہو تو تمہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ملے گا. تو یہ تو اس میں نہیں ہے، یہ تو کہاں پر ہے؟ روایات کے اندر. اب روایات کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اگر جو مرضی کہتے رہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ جنہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد کے لوگ ہیں. بیچ میں 3 4 5 نسلیں گزر گئیں. تو وہ نہ وہ ان کے ہم وطن تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ وہ عربی تھے، نہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے، نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کچھ بھی نہیں. سنایا کہ اس کے والد نے کہا، اس کے والد کے استاد نے کہا، اس کے تایا ابو نے کہا، اس کے چچا جان نے کہا، فلاں کے ماموں نے کہا. یوں تو یہ روایات انہوں نے جمع کی. اب ان سے پھر اختلاف نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ کانسٹنٹ اور ویریبل، اگر یہ چیزیں فار ایگزامپل صحیح مل بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو اونٹوں کی سواری کا دور تھا، ایسے ہی ہے نا. وہاں پر تو گیہوں ملتا ہی نہیں تھا، گندم، اونٹوں کی سواری ہوتی تھی. ان کے لیے تو ہاتھ دھونے کے لیے صابن بھی نہیں ہوتا تھا، پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اپنے منہ ہاتھ دھو لو، اپنے پاؤں کے اوپر مسح کر لو. یعنی یہ صورتحال تھی کہ سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو. تو یہاں تک یہ صورتحال تھی کہ غسل کے لیے پانی نہیں ملتا تو پھر پورا غسل کرنے کی بجائے کم از کم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں صلاۃ کی میٹنگ کے لیے تو تم نے وہاں جا کر ڈسکس کرنی ہے چیزیں، مشورہ ہونا ہے. تو پھر ایسے نہیں ہے کہ تم ایسے چلے جاؤ پسینوں میں اور اس طرح سے بغیر تیاری کیے. نہیں، پہلے غسل کر لو. اگر غسل کے لیے پورا پانی نہیں ہے تو یہ کم از کم چیز بتائی گئی ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. یہ کم از کم چیز بتائی گئی ہے جس کو انہوں نے وضو بنایا. قرآن میں تو وضو نہیں ہے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ پھر تم یہ کم از کم حد، کیونکہ پانی نہیں ہے نا، بہت بڑی مشکل سے پانی پینے کے لیے بڑی مشکل سے ملتا تھا، نہانے کے لیے تو اور بھی مشکل تھا. تو ان کو کہا گیا کہ کم از کم یہ کم از کم چیز ہے کہ اپنا منہ دھو، اپنے کونیوں تک ہاتھ دھوئیں، اپنے سر کا مسح کریں، پاؤں دھو لیں، تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے صاف لباس پہن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. صلاۃ کی میٹنگ ہے. تو یہ چیزیں جیسے ہم اپنے آفس میں جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جاتے ہیں. اب بھی اگر پانی نہیں ملے گا ہم بھی یہی کریں گے. اگر پانی شارٹ ہو جائے تو ہم بھی یہی کریں گے، منہ ہاتھ دھو کے اپنے بال سنوار کے صاف کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا. تو یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کو انہوں نے وضو بنا دیا. خیر یہ چیزیں ہم دوسری طرف کرنے لگے ہیں. بات یہ ہے کہ کانسٹنٹ اور ویریبل کی، کہ اس دور کے اگر ویریبلز معلوم بھی ہو جائیں تو پھر بھی آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ اونٹوں کے اوپر سواری کریں گے؟ اگر یہ ایگزیکٹ چیزیں معلوم ہو جائیں اس دور کی بھی تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اونٹ کے اوپر سواری کرنے لگ جائیں گے، خچر کے اوپر سواری کرنے لگ جائیں گے، گندم کھانا بند کر دیں گے. اسی طرح وہ یہ اے سی کو گھر سے نکال دیں گے، پنکھے بند کر دیں گے. کیا کریں گے؟ یہ ویریبلز کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو دور تھا اس دور کے اندر جو کانسٹنٹ تھا قانون اللہ کا، اس کے مطابق عمل ہوتا رہا. اب صحابہ کرام کا جب دور آیا، خوشحالی آئی،
فتوحات ہوئیں تو اب ان کے پاس خوشحالی آ گئی، تو اب پھر معاملات اس طرح سے ہونے لگ گئے، انہوں نے اپنے معاملات کو پھر اس طرح سے انہوں نے قرآن کی روشنی سے اپنی حکومتوں کو چلایا اور اپنی عوام کی رفاہ عامہ کا خیال کیا، حالات بدل گئے۔ جو حالات صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بدل گئے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے حالات تھے وہ مزید خوشحالی آئی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اور صورتحال بدل گئی۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حالات بالکل یکسر بدل گئے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 96 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ رقبے کے اوپر جب فتوحات ہوئیں، اتنا بڑا وہ کثیر مال غنیمت، اور پھر اس کے علاوہ جو زمین کا جو خراج تھا، جو ٹیکسز تھے زمین کے، ان کے اس سے اتنی خوشحالی آ چکی تھی کہ یہ ان کے تمدن بالکل بدل چکا ہوا تھا۔ اب وہ تمدن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، اب وہ تمدن تو صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں رہا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں رہا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں رہا، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں رہا۔ بدلتا گیا نا، حالات بدلتے گئے، حالات کے مطابق ان کے جو ویریبلز تھے وہ بھی بدلتے رہے، لیکن جو قرآن کے جو ضابطے ہیں وہ کانسٹنٹ رہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ لے لیں، دیکھیں ہمارا ایک ملک ہے، اس کا ایک آئین بن چکا ہوا ہے، میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب جو بھی حکومت آتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس آئین کو اٹھائے اور پاکستان کے قانون کو، پاکستان جو ملک ہے اس کو وہ چلاتی ہے، رن کرتی ہے۔ امریکہ کے اندر آئین بنا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ ڈیموکریٹک آئے یا وہ کنزرویٹو آئے، کوئی بھی آئے، وہ آتی ہے، وہ آئین کو اٹھاتی ہے اور اس کے مطابق اپنا ملک چلاتی ہے۔ تو آئین اپنی جگہ پر رہتا ہے، ویریبلز بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو قانون ہے وہ قرآن کی شکل میں قیامت تک موجود رہے گا، اس کو نہ اللہ تبدیل کرتا ہے نہ کوئی انسان تبدیل کر سکتا ہے، یہ تو کانسٹنٹ ہے۔ اب ویریبل کیا ہیں، ہمارے زمانے کے حالات، ہماری نیڈز اینڈ وانٹس، جو میں نے جیسے بتایا کہ 50 سال پہلے جو نیڈز اینڈ وانٹس تھی اب ہماری بدل چکی ہیں، ہماری پرائرٹیز چینج ہو چکی ہیں، ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہمارا وے آف لیونگ وہ بدل چکا ہوا ہے۔ جو چیزیں 50 سال پہلے جن چیزوں کی ضرورت تھی آج نہیں ہے، کہاں ہیں وہ جو ریڈیو پہلے ہوتے تھے، اب کہاں ہیں، ختم ہو گئے۔ پہلے فریج کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا تھا، اب آپ کر کے دکھائیں، نہیں ہے نا۔ تو بدل گئے نا یہ چیزیں، حالات۔ پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، انسان ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے، اب کیا ہے، یہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ اپنے سیلولر موبائل سے آپ دنیا جہان سے جو چیز مرضی آپ اس کا ریٹ معلوم کر سکتے ہیں، اس کے پراپرٹیز معلوم کر سکتے ہیں، جسٹ ایک کلک کے اوپر پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو چینج ہو گئے نا حالات، لیکن اللہ کے ضابطے نہیں بدلتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو چیزیں ہوئی ان کو انہوں نے سنت بنایا، جہاں سے کنفیوژن ڈیولپ ہوئی۔ قرآن ان کو سنت نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی نبی کے عمل کو قرآن سنت کہتا ہی نہیں ہے، وہ سنت اپنے قانون کی پریکٹس کو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا تباہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ پریکٹس میں کیسے آتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو پھر تباہی آ جاتی ہے نا۔ تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے نا اللہ کے قانون کی، قانون مکافات عمل کی روح سے، یہ ہے سنت، جس کو وہ کہتا ہے کبھی نہیں بدلتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جھوٹ بولو اور تم تباہی سے بچ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مساوات انسانی جو اللہ کا قانون ہے اس کو وائلیٹ کرو، اس کی وائلیشن کرو اور تم تباہی سے بچ جاؤ۔ احترام انسانیت اللہ کا قانون ہے نا، تو وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں کو ذلیل کرو اور تم ذلت سے بچ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کانسٹنٹ ہیں اللہ کے قوانین، اللہ کے ضابطے، جب یہ پریکٹس میں آتے ہیں تو سنت بن جاتے ہیں۔ انسانی عمل کو قرآن کہیں بھی سنت نہیں کہتا۔ جب تک آپ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے کنفیوژن میں رہیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ پھر انہی چیزوں کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے کہ جی فلاں کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔
بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا تھا وہ قرآن کی روح سے کیا تھا، تو جس کی روح سے کیا تھا وہ بیس، وہ بنیاد، وہ تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، آپ بھی کر لیں۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کریں جی طریقہ کیا تھا؟ اب وہ طریقے تو بدل گئے ہیں اس دور کے، آپ اس دور کے طریقوں کے مطابق سفر نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ذرا یہاں لاہور سے کوئی مجھے کراچی اونٹ کے اوپر جا کر جو دکھائے، پھر کریں۔ کرتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں، اور اس کو سنت کہے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے معاملات۔ یہ جو مسکنسیپشن پیدا کی گئی ہے عقیدت کی آڑ میں، اب بات کریں تو وہ غصے ہو جاتے ہیں، لیکن بات کیے بنا بنتی بھی نہیں نا، کہ جب تک کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا، بات کلیئر نہیں ہوگی، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس دور کے جو طریقے جن کو یہ سنت کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے۔ امپلیمنٹیبل کیا ہے؟ جو اللہ کا قانون ہے، جو بدلتا نہیں ہے۔ ویریبل بدلتے جائیں گے۔ میں نے بتایا کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ویریبلز ہیں صحابہ کے دور میں بدل گئیں، اور صحابہ میں بھی ہر دور میں بدلتی گئیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بدلیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بدلیں۔ میں نے ایسے نام بنام آپ کو بتائے ہیں۔ اور آخری یہ جو دور ہے صحابہ کرام کا آخری دور، اس میں بھی بالکل بدل گئی تھی۔ زمانے کے تقاضے، نیڈز، وانٹ، حالات سارے بدل گئے تھے۔ تہذیب، تمدن بدل چکا ہوا تھا، وہ چیز نہیں رہی تھی، اور اس طرح یہ چیزیں آگے چلی۔ لیکن وہ یہ چیزیں ہوں گی، اس چیز کو تو قرآن بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو علم ترقی کرے گا، انسانی تہذیب، تمدن بھی اسی طرح بدلتے جائیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی میں تو انسان کا ارتقاء ہے، یہ تو ارتقائی چیزیں ہوں گی، ایوولوشن کا عمل ہوگا۔ اس چیز کو تو قرآن بھی نہیں منع کرتا، وہ تو نیچرل چیز ہے، ہونی بھی چاہیے۔ نہیں تو وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم جہیم میں چلی گئی، یعنی رک گئی ان کی پروگرس۔ تو یہ تو قرآن بھی یہی چاہتا ہے کہ پروگرس کریں۔ اس کے لیے تو پھر سویلائزیشن کا بھی بدلنا ہوگا، وے آف لیونگ بھی بدلیں گی، وے آف تھنکنگ بھی بدلیں گے، ساری چیزیں بدلیں گی۔ ساری ویریبلز ہیں، ان کو جب بھی آپ سنت بنائیں گے تو پھر اسلام ایک چلا ہوا کارتوس بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہو، بس جی ختم ہو گیا، بات ختم ہوگی جی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کارتوس چلا تھا، اور بعد میں تو یہ ٹھس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، اس کو آپ سمجھیں۔ اور جب تک یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھایا اس اینگل سے نہیں سمجھیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کنفیوژن میں رہیں گے۔ تو اس دور کے ویریبلز اگر معلوم بھی ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آج 21ویں صدی کے اندر اس 7ویں صدی کے ویریبلز امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 7ویں صدی عیسوی کا ہے، تو اس دور کی چیزیں اگر معلوم بھی ہو جائیں آج قابل عمل نہیں ہیں۔ نہ اس طرح آپ سفر کر سکتے ہیں، نہ اس طرح آپ چٹائیوں پہ نیچے بیٹھ کے وہ معاملات کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل بدل گئے نا ساری چیزیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج سے 100 سال بعد سوچیں کیا ہوگا، بالکل بدل جائے گا۔ اب 100 سال پہلے کے لوگ آج کے لوگوں کو وہ کاپی کر کے تو کوئی چیزیں کہ ہم بھی ایسے کریں نہیں کر سکیں گے۔ ہر دور کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، جیوگرافیکلی چینج آتی جا رہی ہوتی ہے زمانے کے اندر۔ قرآن اس کو نہیں روکتا، وہ کہتا اس کو چلنے دو تو چلے گی۔ کرنے کی کیا چیز ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے ان کو ویریبلز بولتے ہیں۔ وہ جو ویریبلز ہوں ان ویریبلز کو، اپنے دور کے ویریبلز کو، اپنے دور کی نیڈز اینڈ وانٹس کو، اپنے دور کی تہذیب اور تمدن کو، اپنے دور کے حکومتی نظام، وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ضابطوں کے مطابق طے کرو۔ یہ ہے جو کانسٹنٹ ہے، اللہ کا ضابطہ۔ باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں تم کر رہے ہو تمہارے دور کی، وہ ویریبلز ہیں، وہ بدلتی جائیں گی۔ تو یہ بنیادی چیز تھی، اس کا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں، صرف آپ نے ویڈیو نہیں سننا، اب اس کے بعد آپ نے خود غور بھی کرنا ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر غور کر کے ان کو خود سمجھ لیں گے تو پھر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔
بہت سارے معاملات آپ کے اوپر کلیئر ہو جائیں گے کہ جن چیزوں کو انہوں نے ایک وہ سنت بنا کے جس طرح لوگوں کی عقل و فکر کو بند کیا ہوا ہے، لوگوں کو دقیانوسی حد تک وہ لے کر چلے گئے ہیں، لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی طرف نہیں آنے دے رہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ آگے سوچنا شروع کر دیں گے۔ لوکنگ فارورڈ کہتے ہیں، آگے بڑھنا، آگے پروگرس کرنا، آگے نکلنا، دنیا کے جدید جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے قوانین میں رہتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا کرنا، ان نیڈز اینڈ وانٹس کو فلفل کرنا، تو اس کے اندر جو کانسٹنٹ ہے اللہ کے قوانین ان کی روح سے۔ تو یہ چیز ہے، قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ 1400 سال پہلے کے زمانے کے لوگوں کی طرح تم بھی ویسے ہی بن جاؤ، اسی طرح تم کھلے وہ کرتے اور پہن لو، اسی طرح کھلا لباس پہن لو، اسی طرح تم وہ بغیر صابن کے بغیر اس طرح چیزیں کر لو۔ تو قرآن یہ چیزیں نہیں کرتا۔ اس دور کے جو صفائی کے جو چیزیں تھیں وہ اس دور کے حساب سے تھی، آج اس دور کے حساب سے ہیں۔ کتنی قسم کے یہ ڈٹرجنٹ آ گئے، کتنی قسم کے وہ کیمیکل صفائی والے آ گئے، اس دور میں تو نہیں تھے۔ اب آپ سنت کا وہ جو روایتی جو ایک طریقہ مذہب نے دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کے اوپر آتے جائیں گے تو وہ پھر آپ بیٹھے رہیں پھر 1400 سال پہلے وہی اسی وہ جو زمانہ تھا اس کے اندر، تو پھر تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، ختم ہو جائے گی چیز۔ تو جو قومیں آگے نہیں بڑھتی، قرآن ان کو حالت جہیم میں کہتا ہے، یعنی ان کی حرکت رک جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب حرکت رک جاتی ہے، ایک بچے کی حرکت رک جائے، اگر وہ گروتھ نہ کر رہا ہو تو دیکھتے ہیں والدین کو کتنی تشویش ہوتی ہے۔ ایک پودا جس نے لگایا ہو اگر وہ اوپر گروتھ نہ کر رہا ہو، وہیں کا وہیں کھڑا رہے، تو اس کا پریشانی کی حالت کیا ہو جاتی ہے جو اس کا وہ جو کاشتکار ہوتا ہے۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے پھر انسانوں کی، جو معاشرے آگے نہیں بڑھتے، وہ 1000 سال یا 1500 سال یا 1400 سال پیچھے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی اس دور میں کیا ہوا تھا۔ بھئی اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا، جو بھی کنڈکٹ کیا، جو بھی معاملات کیے، حکومت کے لوگوں کے فیصلے کیے، وہ کتاب اللہ کے مطابق کیے۔ آج تم بھی کتاب اللہ کے مطابق کرو، بس بات ختم۔ یعنی وہ نہیں کرنا جو اصل چیز ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق اپنے ایکشن پرفارم کرنے، وہ نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے کہ جی معلوم کرو جی اس دور کی سنت کیا تھی۔ اب ان کو 1000 سال سے وہ سنت نہیں مل رہی، سنت نہیں مل رہی۔ اب دیکھیں نا، ایک فرقے کی داڑھی وہ کتنی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی، بالکل، اور ایک فرقے کی داڑھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے نیچے کاٹ دو، اور ایک فرقہ کہتا ہے بڑھائی جاؤ۔ اس کے اوپر اتفاق ہی نہیں ہے۔ ایک داڑھی کو سنت بنایا، حالانکہ یہ نہیں تھی۔ پھر اس کے اوپر اختلاف کہ ایک نے چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے، ایک نے وہ ایک مٹھی بھر رکھی ہوئی ہے، اور تیسرے نے وہ جتنی پھیلتی جائے۔ تینوں کے نزدیک سنت ہے۔ ایک فرقے کے نزدیک سر کو گنجا کرانا یہ سنت ہے، اور ایک کے نزدیک وہ بیبی کٹ بال رکھنا وہ سنت ہے ان کے ہاں، اور ایک فرقے کے نزدیک چھوٹے چھوٹے بال رکھنا سنت ہے۔ وہاں پر بھی کئی سنتے ہیں۔ تو یہ تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک کے نزدیک رفع یدین سنت ہے، دوسرے کے نزدیک بالکل ہی نہیں ہے، کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور ان کی آپس میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک فرقے نے، ہر فرقے نے اپنا ایک رسول تراشا ہوا ہے، ہر فرقے نے اپنی ایک سنت تراشی ہوئی ہے، ہر فرقے نے اپنی ایک حدیث تراشی ہوئی ہے۔ حدیث اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو صرف قرآن کے اندر ہے۔ یہ روایات ہیں جن کے اندر ڈیفرنسز ہیں، تو ان کو سنت کہنا، سنن کہنا، تو یہ مذہب کے لوگوں کا کام ہے۔ قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کریں۔ صرف سننا نہیں ہوتا، جب تک آپ خود غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔